ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے۔ دوحہ میں ہونے والا اجلاس شاید اہم ثابت ہو، شاید نہ ہو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ معاملہ بہت سادہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کے مطابق اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر دوحہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایران کے ساتھ آرستہ کے مذاکرات کے ساتھ تکنیکی مذاکرات بھی ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امن عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ امریکہ کے ساتھ آئندہ کئی دنوں تک مذاکرات کا امکان نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اسماعیل بقائی آج قطر کا دورہ کریں گے، وہ قطری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران نے واضح کیا کہ اس وقت ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان کسی بھی قسم کی ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ ایران کا قطر میں منجمد 6 ارب ڈالر کے اثاثے جلد جاری ہونے کا دعویٰ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ قطر میں منجمد ایرانی اثاثوں میں سے 6 ارب ڈالر کے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ قطر میں مجموعی طور پر 12 ارب ڈالر کے ایرانی اثاثے موجود ہیں، جن میں سے نصف رقم ایران منتقل کی جائے گی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ یہ پیش رفت موجودہ مذاکرات اور خطے کی کشیدہ صورتحال کے باوجود سامنے آ رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کے کسی بھی منجمد اثاثے کی منتقلی عمل میں نہیں آئی۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو مذاکرات مکمل طور پر روک دیے جائیں گے۔ ایران کا بحرین کو سخت انتباہ، اشتعال دلایا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر بلاتی نے سنجیدہ وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بحرینی حکام اپنی حدود میں رہیں، اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حالیہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بحرین میں امریکی بحری اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اس کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بحرین اور دیگر خلیجی ممالک نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی حملوں کی مذمت کی، حالیہ حملوں کو اپنی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹنز نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران اور لبنان کو اس لیے ایک ساتھ جوڑا کیونکہ وہ تہران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی روکنا پڑی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل غزہ، شام اور لبنان میں قائم اپنے سیکیورٹی زون سے دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کارٹنز نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ ایران کی تیسری جنگ ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا PIA نجکاری کے پہلے مالیاتی مرحلے کی کامیاب تکمیل پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ PIA کی نجکاری کے بعد انتظامی کنٹرول سرمایہ کار کنسورشیم کے حوالے کر دیا گیا۔ قومی ایئر لائن کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ PIA میں جدید سرمایہ کاری قومی ایئر لائن کی بحالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث بنے گی۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے سفر میں آج ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر، محمد علی، محمد اورنگزیب اور نجکاری کمیشن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ معاشی اصلاحات کا سفر جاری رہے گا۔ عوام کے لیے نئے مواقع اور مضبوط معیشت ہماری ترجیح ہے۔ حکومت جرأت مندانہ معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو خوشحال مستقبل کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا کہ پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اطاعت عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے سیمینار میں پوری دنیا سے آبی ماہرین شرکت کریں گے۔ مصدق ملک نے کہا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہماری روایت ہے، بین الاقوامی سیمینار میں پانی سے متعلق اپنا موقف پیش کریں گے۔ واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو پانی ہے وہ ہماری لائف لائن بھی ہے
اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے. پچھلے ایک دو مہینے کے اندر یہ ایشو بین الاقوامی سطح پہ اٹھایا گیا, یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھایا گیا, مختلف یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارے ہیں وہاں بھی اٹھایا گیا. ارے بھائی, ہم تو محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں باطل کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے لیے جان دینے کی تو ہماری ٹریڈیشن ہے. وفاقی حکومت کا مستقبل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کے استحکام کے لیے بڑا اقدام, پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دیا ہے. وزارت خزانہ سے نوٹیفیکیشن جاری. کابینہ کے فیصلے کے تحت پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا. فنڈ کے لیے پبلک اکاؤنٹ آف دی فیڈریشن میں الگ اکاؤنٹ ہیڈ مختص ہوگا. فنڈ میں موصول ہونے والے تمام رقوم مخصوص اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. فنڈ کے آپریٹنگ طریقہ کار کو وزارت خزانہ, وزارت پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا مشترکہ طور پر حتمی شکل دیں گے. پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ سے متعلق قانونی اور مالی منظوری الگ سے حاصل کی جائے گی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ فنڈز اور وفاقی کابینہ کے 5 جون 2026 کے فیصلے کی روشنی میں اس فنڈ کو قائم کیا گیا ہے. کوہوٹا میں قیدی وین سے قتل مقدمات میں نامزد 7 قیدی پولیس وین سے فرار ہو گئے. عدالت پیشی کے بعد قیدیوں کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا تھا. قیدی پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر بھاگ نکلے. عدالت پیشی کے بعد قیدی وین کو چیکنگ کے لیے روکا گیا تھا. دروازہ کھولنے پر ایک قیدی نے پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک دیں اور وہاں سے فرار ہو گئے. کوہوٹا پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن. فرار ہونے والے 4 قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے جن پر قتل کے مقدمات درج ہیں. فرار ہونے والے قیدیوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری. پولیس نے کوہوٹا کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے. آج ہی پنجاب نے ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی مدثر اقبال کو کلوز ٹو سی پی او کر دیا ہے. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی امتیاز احمد کو معطل کر دیا گیا. دونوں افسران کو آئندہ احکامات تک سی پی او پنجاب لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. حکومت پنجاب نے آدھی مجرم بل اسمبلی میں پیش ہونے سے روک دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسپیکر کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کے پیش نظر بل پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. بل کو مزید جائزے اور ضروری ترمیم کے لیے دوبارہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا. تحفظات کا جائزہ لینے کے بعد سفارشات مرتب کی جائیں گی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر بل 2026 بنیادی حقوق اور آزادی اظہار کے خلاف ہے اور اسے جمہوری روایات کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. اجلاس میں اپوزیشن نے موقف اختیار کیا کہ یہ بل شہری آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ بل سے متعلق کمیٹی کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور اس پر مزید کارروائی بھی کی جائے گی. اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے ایوان میں خط پڑھ کر سنایا جس میں بل کی منظوری روکنے اور اسے آئینی اور قانونی جانچ کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اور آئی پی پی میں جی بی میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے نہ پا سکا. رائے کے مطابق پیپلز پارٹی اور آئی پی پی میں وزارتوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. آئی پی پی کا گلگت بلتستان پاور شیئرنگ فارمولہ پر لچک دکھانے سے انکار. استحکام پاکستان پارٹی کو جی بی میں 2 وزارتوں کی پیشکش کی گئی. آئی پی پی 4 وزارتوں کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. پیپلز پارٹی رائے کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے 3 وزارتیں دینا پڑیں گی. نامزد وزیر اعلیٰ جی پی امجد ایڈوکیٹ آئی پی پی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں. استحکام پاکستان پارٹی سے مذاکرات میں جلد بریک تھرو ہونے کا امکان ہے. نئی حکومت فوری طور پر فعال ہو, حلف برداری میں مزید تاخیر نہ کی جائے. مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر اور اپوزیشن لیڈر حافظ حفیظ الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت سازی کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا. 1 جولائی سے اخراجات کے لیے اس اسمبلی کے بجٹ کی منظوری ہوگی. نگران حکومت 1 ماہ کا اخراجاتی بجٹ اسمبلی کو بھیج رہی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گرمی اور سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے فعال حکومت ناگزیر ہے. عوامی مفاد کے معاملات میں حکومت سے تعاون کریں گے. نااہلی پر نشاندہی بھی ہوگی. بجٹ پر تفصیلی بحث اور غیر ضروری اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا. 20 سے 30 ارب روپے کی غیر ضروری اسکیمیں ختم کی جا سکتی ہیں. مسلم لیگ نون شیڈو بجٹ تجاویز حکومت کے سامنے پیش کرے گی. دانے سکول, سولر اور پاور منصوبے شامل ہیں. گلگت بلتستان کے لیے جامع ترقیاتی روڈ میپ ناگزیر ہے. بجلی بحران کے مستقبل کے لیے حل کے لیے سولر سسٹم کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے.
प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम फैसले करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर से जो फैसला आया है, हमें उम्मीद थी कि इसी किस्म का फैसला आएगा, लेकिन ये फैसला अफसोसनाक है। हम अभी फैसला करेंगे और ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट करें। हम फैसला करेंगे कि हमने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, ये अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। जो आज़ाद कश्मीर से आज फैसला आया, वो आप कह सकती हैं कि हमें उसकी तवक्को थी, लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है। सो बॉयकॉट का ऑप्शन यानी कि ज़ेरे गौर है? देखिए, हम इस पे फैसला करेंगे, बिल्कुल ये मुमकिन है। बानी PTI और बुशरा बीबी के 8 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले कर दिए गए। अडयाला जेल इंतजामिया ने एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक के जरिए वकालतनामों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। रिकॉर्ड में बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ होने वाले पैगामात लफ किए गए। जेल इंतजामिया का जवाब में कहना है कि बानी PTI और बुशरा बीबी के 4 वकालतनामे वकला टीम के हवाले कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में आज समाअत के दौरान वकालतनामे न मिलने की शिकायत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के सुप्रीम कोर्ट की हद तक 4 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले कर दिए थे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसकी समाअत की। सुहेल आफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पीरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास हुआ। पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार दे दी गई। वज़ीर आला ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पीरा पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म दे दिया और DG पीरा को बराह रास्त पब्लिक इंट्रैक्शन और अवामी राब्ता बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि साल 2025 के आखिरी काबीना इजलास में अवाम दोस्त बजट की तैयारी पर पूरी हुकूमत और टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद है। बजट में अवामी ज़रूरियात और एहसासात का भरपूर इसकी अक्कासी की गई है। आइंदा 3 माह अवाम को अमली रिलीफ देने के लिए महीने हैं। अवाम को इत्मीनान ही हमारी कारकर्दगी का असल पैमाना है। सिर्फ प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। तमाम अजला में तरक्याती मनसूबों की निगरानी से मुतल्लिक पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। 2400 डॉक्टर्स की भर्तियों से मुतल्लिक शिकायत का खुद जायज़ा लिया है। उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो अपने शिकायत वज़ीर आला कंप्लीट सेल में जमा कराएं। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अवाम की हर शिकायत सुने, जांच शिकायत का अजाला और हर उम्मीदवार को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। वेलकम बैक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची की तरक्की, खुशहाली और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट 2026-27 में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है। कराची के लिए फंड्स पानी की फराहमी, निकासी आब, सड़कों की तामीर और बहाली और दीगर अवामी सहूलियात पर भी खर्च किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी और आज़म है। 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की माशी हिकमत अमली का अहम सतून है। यहाँ पर आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। तरक्याती मेज़ानिया 36 अरब रुपए का है। इसके अलावा जो नॉर्मल बयानिया है वो 250 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा अगर तालीम की बात की जाए तो उसके लिए 57 अरब रुपए रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक की तर्ज पर 7% का इजाफा किया गया। 8 अक्टूबर 2025 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। टैक्स से आमदन का तखमीना 75 अरब से 20 करोड़ रुपए रखा गया है।
وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کا بجٹ اجلاس سے خطاب، کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود 6 ماہ میں متوازن اور خسارہ فری بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بروقت انتخابات کا انعقاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب میں کہنا تھا کہ اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاستی نظام کو بچایا، صرف عوام کے ووٹ سے قائم ہونے والا نظام ہی دیر پا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کی کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ انتخابات میں جائیں گے۔ اگر نیت صاف ہو تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ مذاکرات اور ڈائیلاگ ہی ہر مسئلے کا مستقل حل ہے۔ لاشوں کی قیمت پر مسائل کا حل نکالنا افسوسناک ہے۔ موجودہ اسمبلی کی مدت پوری ہونا جمہوریت کی فتح ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے وقت میں ملی جب عوام کا ریاستی نظام پر اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ پی ڈی ایم نے پنجاب بھر میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ 1 سے 6 جولائی تک لاہور، راولپنڈی، مری، فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں کے پہلے سپیل کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ 1 سے 5 جولائی تک پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوات، ایبٹ آباد میں اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے۔ پوری دنیا اس وقت شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ یورپ تنور کی طرح دہک رہا ہے۔ گرمی کے تمام تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق جان لیوا گرمی سے اب تک 1300 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سب سے زیادہ 1000 ہلاکتیں صرف فرانس میں ہوئیں۔ گرمی کی لہر اب وسطی اور مشرقی یورپ میں داخل ہو گئی ہے۔ پولینڈ اور جمہوریہ چیک میں پارا 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا۔ بجلی کے گرڈ فیل ہو گئے ہیں۔ ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے براعظم کو ہلا کر رکھ دیا۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ دی ہے کہ پیر اور منگل کو بلقان کے ریاستوں اور مشرقی یورپ میں گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ سندھ طاس معاہدہ 19 ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ معاہدے پر اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ راوی، بیاس اور ستلج کے پانی کے حق استعمال کا حق بھارت کو دیا گیا، جبکہ سندھ، جہلم اور چناب کے پانی کا بنیادی حق پاکستان کو دیا گیا۔ تاہم بھارت مسلسل آبی جارحیت کا مرتکب ہوتا آ رہا ہے۔ تاہم مارکہ حق کے بعد بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں سے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سندھ طاس معاہدے پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر باور کرا چکے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پاکستان کی لائف لائن ہے اور اس سلسلے میں دشمن ملک کے کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے اس موقف کو عالمی برادری نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔